أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 264۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات اس کی طرح برباد نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا، سو اس کی مثال ایک چکنے پتھر کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر شدید بارش ہو جائے اور اس کو صاف کر دے۔ وہ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ گزشتہ آیتوں میں خیرات دے کر احسان جتانے اور فقیر کو بد زبانی یا طعن و تشنیع کے ذریعے ایذا دینے سے منع فرمایا تھا۔ ان آیات میں خیرات کا اجر ضائع ہونے کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا ہے کہ جو لوگ منافق، اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو آخرت کے اجر کا یقین نہیں، بلکہ وہ محض نام و نمود کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں۔ پس تم ایسا نہ کرو۔ اگر تم بھی نام و نمود کے لیے خرچ کرو گے تو جس طرح خیرات کے شجر کو احسان جتانا اور ایذا دینا برباد کر دیتا ہے، اسی طرح ایمان نہ لانا اور ریاکاری کرنا بھی برباد کر دیتا ہے۔ پھر ایک مثال کے ذریعے منافقوں کا حال بیان کیا کہ ان کی حالت پتھر کی ایک چکنی چٹان جیسی ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، پھر اس پر زور کی بارش ہو جائے اور اس کو صاف کر کے چھوڑ دے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا وہ سب ضائع ہوا، آخرت میں اس کو اس سے کچھ نفع حاصل نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ناشکری اور کفران نعمت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی صدقہ نیک کام سے افضل نہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات چیت نہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو دے کر احسان جتلانے والا، ایک تو دے کر احسان جتانے والا، دوسرا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ تہبند لٹکانے والا، تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ ایک روایت میں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان، خیرات صدقہ کر کے احسان جتانے والا، شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نسائی میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں: ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور دے کر احسان جتانے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ ایسی حالت میں صدقہ کرنا افضل ہے جب کہ تم تندرست ہو، مال کی محبت رکھتے ہو، تمہیں مفلس ہو جانے کا اندیشہ ہو اور مالداری کے خواہش مند ہو، اور اتنی تاخیر نہ کرتے چلے جاؤ کہ جان حلق میں آ پہنچے اور اس وقت تم کہو کہ اتنا فلاں کو دے دو، وہ تو اس یعنی وارث کا ہو ہی چکا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو اور اس پر زور کی بارش ہو تو اس میں دگنا پھل آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو اس کو شبنم کافی ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ جو مومن اور مخلص لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خلوص دل سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو نرم اور عمدہ زمین پر لگایا گیا ہو اور اس کے درخت نہایت حسین اور صاف ستھرے ہوں۔ جب اس پر زور کی بارش ہوتی ہے تو وہ دگنا پھل دیتا ہے، اگر اس پر بارش نہ بھی ہو یا کم بارش ہو تب بھی وہ پھل ضرور دیتا ہے۔ اس کی زمین ایسی عمدہ ہے کہ بارش نہ ہونے کی صورت میں اس کے لیے شبنم ہی کافی ہو جاتی ہے، یعنی آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ دنیا میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ نفع ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ پس مومنوں کے اعمال کبھی بے اجر نہیں رہتے، ان کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ البتہ اس بدلے میں فرق ہوتا ہے جو ہر ایماندار کے اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی عمل مخفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ریاکار کو بھی خوب جانتا ہے اور مخلص کو بھی، اس لیے ہر شخص کو اپنے عمل کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں اخلاص ہے یا نہیں، اور اپنے صدقات کو احسان جتانے اور تکلیف دینے جیسے اعمال سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ریاکاری سے کامل اجتناب کرنا چاہیے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس کو بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کی ضعیف اولاد ہو، پھر اس باغ پر ایسا بگولا آئے جس میں آگ ہو اور وہ جل جائے؟ اللہ تم سے اپنے احکام اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے کہ جو شخص خیرات و صدقہ خلوص نیت سے نہیں دیتا یا دے کر احسان جتاتا ہے اور سائل کو تعان و تشنیع کے ذریعے تکلیف دیتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس ایک نہایت عمدہ باغ ہو جس میں خصوصیت کے ساتھ کھجور اور انگور کے درخت ہوں اور ان کے علاوہ دوسرے پھلوں کے درخت بھی ہوں، اور اس کا مالک ایک بوڑھا آدمی ہو
اس باغ کی آمدنی کے علاوہ اس کا کوئی اور ذریعہ آمدنی نہ ہو اور وہ کسب معاش پر قادر نہ ہو، اور اس شخص کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، پھر اس باغ پر کوئی افتاد آ پڑے جو اس کو جلا کر نیست و نابود کر دے، تو اس شخص کو کس قدر صدمہ ہوگا اور اس پر کیسی بے بسی اور حیرت و حسرت طاری ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص بھی یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ قیامت کے دن جب اس کو نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی تو اس کی تمام نیکیاں اکالت جائیں اور وہ آخرت میں ناکام و نامراد رہے۔ اس مثال سے ظاہر ہے کہ اعمال صالحہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کا اجر و ثواب آخرت میں ملتا ہے اور آدمی عذاب سے محفوظ ہوتا ہے، لیکن اعمال میں اخلاص نہ ہونے سے سارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور جو اعمال کیے تھے وہ کچھ کام نہیں آتے، کیونکہ وہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ بندوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے۔ بظاہر وہ اعمال نیک تھے، لیکن ریاکاری اور دکھاوے نے ان کا ثواب ختم کر دیا تھا۔ آخرت میں جب آدمی کو اعمال صالحہ کی سخت ضرورت ہوگی اور اس کا ثواب ریاکاری اور احسان جتانے سے ضائع ہو چکا ہوگا، تو اس وقت اس کی اس بدحالی اور پریشانی کا اندازہ مذکورہ باغ والے کی حیرت و پریشانی سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔